علی امین نے ڈی چوک پر احتجاج کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ دونوں گروپس کے اندر جو ہے وہ اس پہ ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ کیا ڈی چوک پہ 15 تاریخ کو احتجاج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پر حماد اظہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا کہ عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے تو احتجاج مؤخر کر دیا جائے گا۔ آپ کے تو محسن نقوی کے ساتھ بڑے رابطے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے درخواست کر دیں۔ پارٹی کے اندر ایک مزاحمت اور مفاہمت والا لڑائی اور پھڈا چل رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں، کچھ پرسنل لیول کے حوالے سے بھی خبر ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ شاید میرے گلے کو اس وقت کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ جی بالکل ہوا ہے، گلا میرا بہت سخت قسم کا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب، میرا گلا بیٹھنے کی جو ریزن ہے وہ یہ بچہ ہے، یہ آپ یہ جو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس بچے کی وجہ سے میرا گلا بیٹھا ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے میرا، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ بیسکلی یہ پروفیشنل سوئمنگ کرتا ہے، اور اس کا ایک سوئمنگ کمپٹیشن آج جو ہے وہ ہو رہا تھا، نیشنل چیمپئن شپ کے اندر جو ہے وہ یہ پارٹیسپیٹ کر رہا تھا اپنی ایج کیٹیگری کے اندر۔ تو اس کی ریس کے دوران چیخیں مارنے کی وجہ سے، اس کو پمپ اپ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حال ہوا ہے گلے کا۔ تو آج اس وقت جو اگر آپ کو مجھے سننے میں تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ بچہ ہے۔ بہرحال خوشخبری جو ہے وہ ایک پرسنل لیول کی یہ ہے کہ یہ بچہ آج صرف اپنی ریس نہیں جیتا، صرف اس نے گولڈ میڈل نہیں جیتا، بلکہ ایک نیا قومی ریکارڈ بھی اس نے قائم کیا ہے اپنی ایج کیٹیگری کے اندر۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو خود چونکہ ایک فارمر سوئمر رہ چکا ہوں اور خود بھی نیشنل ریکارڈ ہولڈر رہ چکا ہوں، تو جب آپ کا بیٹا بھی وہی کام کرے، وہی اسی طرح ریکارڈ قائم کرے جس طرح آپ نے ایک زمانے میں کیا تھا، تو پھر کیا کیفیت ہو سکتی ہے ایک باپ کی۔ تو یہ بیسکلی اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری صورتحال ہے کہ میرا گلا بیٹھ گیا ہے، لیکن گھر میں خوشخبری آئی ہے ایک بہت بڑی، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا جی، خیر یہ تو ایک پرسنل لیول کی نیوز تھی، بیکاز آپ ایک فیملی کی طرح ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی خوشخبری ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جاتی ہے۔ اب کچھ خبروں کی طرف آتے ہیں، اور معاملہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کا، اور خاص طور پہ 15 تاریخ کو جو احتجاج کا ہے ایشو، کہ احتجاج ہونا ہے یا نہیں ہونا، کیونکہ پارٹی کے اندر جو ہے کچھ مکس سگنلز آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک خبر جو آئی وہ آئی وی نیوز سے، اور وہاں پہ زبیر علی خان کی بیسکلی یہ خبر ہے، آئی وانٹ ٹو کوٹ ہم۔ انہوں نے خبر میں کہا ہے جی، عمران خان سے ملاقات کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے احتجاجی حکمت عملی کی مخالفت کی ہے، اور ذرائع کے مطابق پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک کے اوپر احتجاج کرنے کی مخالفت کی ہے، جبکہ حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ اور خالد خورشید سمیت دیگر قیادت ڈی چوک احتجاج کے لیے اصرار کرتی رہی۔ یعنی کہ دونوں گروپس کے اندر جو ہے وہ اس پہ ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ کیا ڈی چوک پہ 15 تاریخ کو احتجاج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کئی لوگوں نے اس کے مخالفت میں رائے دی ہے کہ جب ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو اس موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کا احتجاج اسلام آباد میں 15 تاریخ کو کم از کم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ خبر میں آگے لکھتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق رات گئے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی سلمان اکرم راجہ اور دیگر سیاسی قیادت کے ساتھ تلخی بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے موقف اپنایا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق اڈیالہ جیل سے پتہ کروایا ہے اور ان کے بارے میں پائے جانے والے خدشات درست نہیں ہیں۔ بائی دا وے، یہ خدشات جو ہے عمر ایوب صاحب نے پیدا کیے تھے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا جی ان کے کان میں انفیکشن ہو گئی ہے، ان کے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، ان کو کھانا بھی ٹھیک طرح نہیں دیا جا رہا۔ تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے خدشات جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں جی کہ علی امین نے ڈی چوک پر احتجاج کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ احتجاج کے لیے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور دیگر مد میں اب تک 75 کروڑ روپے لگ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے احتجاج مؤخر کرنے پر اصرار کیا، جس کے بیرسٹر گوہر اور شیخ وقاص اکرم نے حمایت کی، جبکہ سلمان اکرم راجہ، خالد خورشید اور حماد اظہر نے شدید مخالفت کی۔ احتجاج مؤخر کرنے کے حوالے سے پنجاب کے صدر حماد اظہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ حماد اظہر نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے تو احتجاج مؤخر کر دیا جائے گا۔ آپ کے تو محسن نقوی کے ساتھ بڑے رابطے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے درخواست کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پر سیاسی کمیٹی اجلاس کے دوران
عمران خان سے ملاقات کے لیے دیگر ارکان نے بھی شدید دباؤ ڈالا، جبکہ ڈی چوک احتجاج سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے کور کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا، اور کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اب اتوار کو بلا لیا گیا ہے، یعنی کہ کل، یا مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو اگر آپ اتوار کو دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہے اس کور کمیٹی کا اجلاس اب بلا لیا گیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی جو ہے اس بڑے سینسٹیو ایشو کو لے کے تلخی ہوئی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق یہ تو ابھی صرف چند نام آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ان ناموں کے درمیان آپس میں تلخی ہوئی ہے، یہ بڑی براڈ بیسڈ ہے اس سے، کیونکہ جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں تب سے پارٹی کے اندر ویسے ہی جو ہے وہ ایک مزاحمت اور مفاہمت والا لڑائی اور پھڈا چل رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نون لیگ کے درمیان جو ہے مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان چلتا تھا، البتہ اینڈ میں مفاہمت والے ہی جیتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں پہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی مفاہمت کی بات کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں اس موقع پہ یہ احتجاج جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب صحافی ثناء اللہ نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ جی بیرسٹر علی ظفر، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ 15 اکتوبر کے احتجاج کا فیصلہ حتمی نہیں ہے۔ یہ بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر ذہن میں رکھیے گا کہ ان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بہت ناراض ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کئی معاملات کے اندر بیرسٹر علی ظفر نے جس طرح وکالت کرنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کے کیسز کی وہ ویسے نہیں کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافی ناراضگی ان کے اگینسٹ بھی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک 15 اکتوبر کا یہ جو احتجاج ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ناراضگی صرف یہاں تک نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان نے بھی خیبر پختونخوا سے جو تعلق رکھتے ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایونٹ کو نہیں اس کے رزلٹ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کارکن ڈی مورلائز اور مایوس ہیں۔ مکس سگنل نہ دیں، ورکر ایک نیت سے گئے لیکن وہاں ایونٹ تبدیل ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور کے غائب ہونے سے کارکنوں کی حوصلہ شکنی ہوئی، قیادت کی طرف سے واضح پیغام نہ ہونے کے باعث کارکن گو مگو کا شکار ہوتے ہیں۔ پارٹی میں فیصلہ سازی کے مسائل ہیں، قیادت کو واضح کرنا چاہیے تھا کہ ڈی چوک جا کر کرنا کیا ہے، بتانا چاہیے تھا جلسہ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے۔ اب کارکن مایوس ہے۔ کوئی اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہے تو یہ ختم نہیں ہوگی، کسی نہ کسی سٹیج پر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر راستہ نکالنا پڑے گا۔ ڈیل ذات کے لیے ہوتی ہے اور راستہ ملک کے لیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں میں کچھ چینلز کے ذریعے بات چیت چل رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے ہی دوست ہوں جو دونوں کے قریب ہوں۔ اس وقت پارٹی میں ہر ایک دوسرے پر ڈبل گیم کا شک کر رہا ہے، لیکن ڈبل گیم والے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، چھپے نہیں رہتے۔ ہمیں سب سے زیادہ مختلف بیانات نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جو اڈیالہ جائے اپنی علیحدہ بات کر دیتا ہے جس سے ورکر کنفیوز ہے۔ میری خان صاحب سے 4 ملاقاتیں ہوئیں اور وہ کہتے ہیں کہ اختلافات نہیں، اتحاد کا وقت ہے۔ اڈیالہ میں ملاقات کرنے والے باہر آ کر وہ باتیں کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جناب ان کی طرف سے جو ہے وہ بیان آیا ہے عاطف خان صاحب کی، اور میرے خیال میں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں خود مختلف ویلاگس کے اندر جو آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ یاد رکھیں تو جب علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے تھے تو میں نے اس وقت بڑی تفصیل سے اس وقت ایک بات کی تھی کہ بھئی ورکروں کا کیا قصور تھا، ان ورکروں کو جو ہے وہ آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح کیوں ٹریٹ کیا؟ آپ یہ جانور ہیں، یہ کیا ہیں کہ یہ مار بھی کھائیں، یہ سب کچھ کریں، اور اس کے بعد جو لیڈر ہے وہ غائب ہو جائے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنوں کو میری یہ بات اس وقت بہت بری لگی تھی کہ جی منصور علی خان جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر کوئی رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ کے پارٹی کے اپنے رہنما یہی باتیں کر رہے ہیں جس کا میں نے اس وقت تذکرہ کیا تھا۔ آپ کو میرا سچ جو ہے نا شاید کڑوا لگتا ہوگا، لیکن معذرت کے ساتھ میں کھل کے بات کروں گا، اور میں وہی بات کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گی۔ آپ لوگوں کو شاید عادتیں پڑی ہوئی ہیں اپنے ان یوٹیوبرز کی جو آپ کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ جھوٹی گولیاں کھلاتے ہیں، میٹھی میٹھی جھوٹی گولیاں کھلاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، 2 مہینے سے لگے میں، یہ اگلے ہفتے عمران خان باہر آ رہا ہے، یہ 10 دن کے بعد عمران خان باہر آ رہا ہے، یہ 15 دن کے بعد آ رہا ہے، یہ 14 اگست کو آ جائے گا، یہ 27 تاریخ کو آ جائے گا، یہ 30 تاریخ کو آ جائے گا۔ اور میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ بڑا بڑا رانگ نمبر ہے، یہ میں بار بار اس وقت یہ کہتا تھا کہ بہت بڑا رانگ نمبر ہے، یہ صرف اپنے ویوز اکٹھے کرنے کی خاطر آپ لوگوں کو گولیاں کھلا رہا ہے، اور وہی ہوا۔ آج کیا تاریخ ہے اور کہاں ہے خان صاحب؟ مت اس طرح لوگوں سے بیوقوف بنا کریں، اور اگر آپ بنتے ہیں نا تو معذرت کے ساتھ صرف ان کا نہیں، آپ لوگوں کا بھی قصور ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ ان لوگوں کے جو ہے نا وہ آپ جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ کڑوا سچ سننے کی جو ہے نا وہ ہمت پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ صحت مند ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اس کے علاوہ جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھا ہے اور پولیس کو انہیں 23 اکتوبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
طلبی کے باوجود وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. علی امین گنڈا پور کی عدم پیشی پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ برقرار رکھے ہیں. علی امین گنڈا پور کے وکیل ظہور الحسن عدالت میں پیش ہوئے. اس دوران علی امین گنڈا پور کے گزشتہ وارنٹ گرفتاری کی بیلف رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی, جس کے مطابق علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. بیلف رپورٹ کے مطابق وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی. عدالت نے 23 اکتوبر تک پولیس کو علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. گنڈا پور صاحب تو اسلام آباد میں تھے, پھر اس کے بعد غائب ہو گئے, پھر کسی کو ملے ہی نہیں. وہ تو پہاڑوں کے اندر سے جا رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں میں پہاڑوں کے اندر سے گھومتا ہوا میں گیا ہوں, پتہ نہیں ساڑی پولیس کتنے سی, ملے ہی نہیں وہ, یا شاید پولیس وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں پہ وہ تھے. گھنا جنگل ہے نا, بہت گھنا جنگل ہے, بڑے بڑے جانور شیر بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, کبھی کبھار ببر شیر بھی شاید ہو سکتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں تک ہماری پولیس جا ہی نہیں سکتی. تو بیچارہ وہ بیلف جو ہے وہ یہی رپورٹ دے گا کہ میں نہیں پڑھ سکیا ہوں, میں کی کرا ہوں. آگے چلیں جی. اچھا جی, مریم ریاض وٹو صاحبہ, بشرا بی بی کی بہن, ماہر بین الاقوامی امور, یہ نئی ماہر بین الاقوامی امور جو ہے وہ بن گئی ہیں. انٹرنیشنل افیئرس پہ تبصرے کرنے کا ان کو بہت شوق, نیا شوق چڑھا ہے. سنیے کیا کہہ رہی ہیں. پلیز سینڈ ای میل ٹو دا فالوئنگ ایڈریس. اٹ از شنگھائی آپریشن آرگنائزیشن. ٹیل دیم ہاؤ پاکستانیز آر فیلنگ اباؤٹ پولیٹیکل پرسیکیوشن if the national hero عمران خان and how his life is in danger. اچھا, ایس سی او, یہ بیسکلی ایس سی او کو جو اجلاس ہو رہا ہے نا, اس کی جو تنظیم ہے یہ اس کی درخواست کر رہی ہیں. غلط انگلش بھی کافی لکھی ہوئی, گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں کہ بھائی ان کو ای میل کریں. سو میرا مطلب 15 تاریخ کو آپ جس دن یہ ہونا ہے, جس دن یہ ایونٹ ہونے لگا پاکستان میں, اس دن آپ کرنا چاہتے ہیں احتجاج, اور یہ ای میلیں جو ہے نا یہ یہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایکچولی دے ول ایون کیئر اباؤٹ دس؟ لیکن بیسکلی اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے نا آپ نے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرنی. یہ جو ایس سی او کا ایونٹ ہے, میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں, یہ کوئی مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یا پاکستانی فوج کا نہیں ہے. یہ پاکستان کا ایونٹ ہے, اور آپ بھی پاکستانی ہیں, اور آپ کی حب الوطنی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے کوئی حرکتیں کرنے والی, کوئی جگہ ہوتی ہے, کوئی وقت ہوتا ہے ہر چیز کو لکھنے کا. پتہ نہیں, میری سمجھ سے باہر. اچھا جی, اس کے علاوہ اے آر وائی نے اور جیو نے جو ہے وہ کمبائنڈ نہیں ایک جیسے ٹکر چلائے ہیں, اور بالکل ایک جیسی خبر چلائی ہے, اور لفظ جو ہے وہ کوئی ایک آدھا ہی آگے پیچھے کچھ شاید چینج ہوگا, لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ جیو اور اے آر وائی جو ہے نا بالکل ایک جیسی خبریں چلائیں. تو اس پہ جو خبر چلائی ہے جی, انہوں نے کہا جیل ذرائع کے مطابق عمران خان نہیں, ٹی وی پہ چل رہا تھا, انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی. جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے متعلق گردش کرنے والی افواہیں بے بنیاد ہیں. بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت تمام سہولتیں دستیاب ہیں. بانی پی ٹی آئی کا معمول کا طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو پڑھنے کے لیے 2 انگریزی روزنامے روزانہ دیے جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے سیل کی بجلی ہر وقت بحال رہتی ہے. بانی پی ٹی آئی کو کھانے کے لیے علیحدہ کچن دستیاب ہے. 2 مشقتی بانی پی ٹی آئی کو شفٹوں میں دستیاب ہوتے ہیں. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کی جانب سے تھریٹ الرٹ پر جیل کی سیکیورٹی سخت کی گئی. پنجاب حکومت نے 18 اکتوبر تک جیل میں ہر قسم کی ملاقات پر پابندی عائد کی ہے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں, بالکل اس کے اندر کوئی کسی قسم کی نئی چیز نہیں. اخبار پہلے بھی ملتے تھے, اخبار کا تو خیر ان کی صحت سے کیا تعلق ہونا. اور انہوں نے یہ طبی معائنہ پہلے بھی ہوتا تھا ان کا طبی معائنہ, اور جیل مینول کے مطابق سہولتیں مل رہی ہیں. دیر از نتھنگ نیو ان دس. لیکن میرے خیال میں آلریڈی کیونکہ پی ٹی آئی اس کے اوپر کافی ڈرامنگ کر رہی ہے اس ساری چیز کے اوپر کہ جناب خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ٹکر چلائے گئے ہیں مختلف چینلوں کے اوپر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آئینی ترمیم کے حوالے سے قائم کی گئی مسودہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ چیئرمین خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا, جس میں حکومت اور جے یو آئی نے اپنا مسودہ پیش کیا. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, اعظم نذیر تارڑ, راجہ پرویز اشرف, شری رحمان, بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر علی ظفر نے بھی شرکت کی. جے یو آئی نے آئینی ترمیم پر خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مجوزہ مسودہ پیش کرتے ہوئے آئینی عدالت پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور آئینی عدالت کی جگہ بینچ تشکیل دینے کی تجویز دی ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے. پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. امید ہے جلد دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گی. کامران مرتضیٰ نے حکومت کے 56 نکاتی مسودے کے جواب میں 24 نکات پیش کرتے ہوئے کہا کہ 200 سے بھی کم آئینی مقدمات کے لیے بڑے
سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شہری رحمان نے کہا کہ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, آئینی ترمیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی. آئینی ترمیم میں شفافیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوشش ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.